السلام علیکم۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے غربت، تنگ دستی، بے عزتی، قرض سے چھٹکارا، کسی بھی ذلت سے آپ دوچار ہوں تو اس ذلت سے ہم کو کس طریقے سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ وہ چھٹکارا ہم نے صرف اور صرف ہمارا اللہ دے سکتا ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قرآن پاک کے ذریعے ہمیں سکھاتا ہے کہ کون سی سورت پڑھو، کس وقت پڑھو۔ رمضان شریف سے بڑھ کر تو کوئی بھی ایسا معجزاتی وقت ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنگ دستی سے نجات دے، ہمیں غربت سے نجات دے، ہمیں مفلسی سے نجات دے۔ تو اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ، تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ جو سورت ہم پڑھنے لگے ہیں، سورت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی ساری مشکلات کو آسان کر دے۔ اور یہ سورت جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ سورت تو ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں ایک صحابی نے کہا تھا۔ ایک واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک صحابی کے پاس کوئی امداد آئی تو انہوں نے وہ امداد جو ہے وہ واپس لوٹا دی۔ تو دینے والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ امداد واپس کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اور میری بیٹیوں کے پاس یہ سورت موجود ہے، تو میں کیوں امداد قبول کروں؟ یعنی کہ انہوں نے امداد ہی نہیں لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت پڑھنے والوں کی ساری ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے قرآنی وظائف جو قرآن مجید کی صورتوں سے ہوتے ہیں، ان کو اگنور کر کے ہم لوگ دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی تعویذ مل جائے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، کوئی ایسا طریقہ مل جائے، لیکن وہ طریقہ سارا اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی سنت ان کی دکھا کر سارا کچھ دکھا دیا، ساری مثال سامنے رکھ دی ہے۔ تو ہم نے اس مثال کو ہی فالو کرنا ہے اور اپنے زندگی کے روزمرہ کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ یقین جانیں کہ یہ ایسے ایسے مسائل حل کر دے گا کہ کوئی آپ کو کسی در کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در جو ہے نا، وہ سب سے بڑا در ہے جس کو ہم نے کھٹکھٹانا ہے، اور وہ ہمارے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ہماری ساری غربت، تنگ دستی دور کر دے گا، ہمیں اتنی رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، اور اسپیشلی رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو ایک نیکی بھی کی جائے تو اس کا کئی گنا ثواب ہے۔ تو ہم جب اس کو فالو کریں گے، اس سورت کو پڑھنے کو، تو ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سورت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے سورت الواقعہ، جو کہ جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو سارے جو لوگ ہیں جو غربت سے پریشان ہیں، جو افلاس سے پریشان ہیں، ان کو شام کے وقت اس کو نماز عشاء کے بعد پڑھنا نا، وہ لازم کر لینا چاہیے اپنے اوپر۔ جو اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں نماز عشاء کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی بھی نا کمی نہیں لاتا، ہمیشہ کے لیے اس میں ایسی برکت لاتا ہے، اس کی نسلوں کو تک پروان ایسے چڑھا دیتا ہے کہ اس میں ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور وہ پڑھنے والا بندہ بھی خود حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے ایسے رزق کے وسیلے بن رہے ہیں جو ان کا رب ان کو عنایت کر رہے ہیں، اور وہ بس اس کے کرشمات ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو بس پڑھنا آپ نے فل یقین سے ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ پہلے درود شریف پڑھیں، پھر نیت کریں، اے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے، ہمارے قرضے اتروا دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارا سب کچھ حل کر دے، ہماری زندگی کو سنوار دے، ہماری نسلوں میں برکتیں پیدا کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نا اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کر دے گا اس سورت کی برکت سے۔ پھر یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، اور پھر دیکھیے گا اس کے کرشمے۔ میں عشاء کے بعد ایک خصوصی دعا کرواتی ہوں، تو اگر جس نے بھی کروانی ہے تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دے، اس کو بھی دعاؤں میں شامل کر لوں گی اپنی۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو پھر ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔